اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں منبر رسول پر آل نبی اولاد غنی حضرت العلامہ الشاہ سید احمد اللہ صاحب قبلہ مدد العالی اسلامی شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے زیارت کر رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت کا فیضان ہم سبوں پر عام و تام فرمائے. چند منٹ اور برداشت کریں، فوراً میری تقریر ختم ہو. محبت سے بولتے سبحان سبحان اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ. حضرات، اللہ تعالیٰ کلام بلاغت میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے آپ کو بتایا سچوں کی جماعت کون سی ہے، وہ نبی جین کی ذات ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ تمام شہداء اور صالحین کی ذات ہے. وہ تمام اولیاء اللہ کی ذات ہے. اور بات کر رہا تھا چلتے چلتے سرکار تاج الشریعہ کی. اللہ نے وہ شان و شوکت مرتبہ جو آپ کو نوازا، تو اللہ نے یہ آپ کو مرتبہ نوازا ہے. آپ کو یہ شان و شوکت خاں صاحب ہونے کی بنیاد پر نہیں ملی ہے. آپ کو یہ شان و شوکت پیر صاحب ہونے کی بنیاد پر نہیں ملی ہے. آپ کو یہ شان و شوکت حافظ اور قاری ہونے کی بنیاد نہیں. اللہ تعالیٰ کا جب کسی پر فضل خاص ہوتا ہے تو وہ ذرہ بھی ہو تو آفتاب بن جایا کرتا ہے، وہ چھوٹا بھی ہو تو بڑا بن جایا کرتا ہے. سرکار تاج الشریعہ خان وعدہ رضویہ سے وہ عظیم الشان شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے مشرق و مغرب میں رسول اللہ کی عظمتوں کا ڈنکا بجایا ہے، نبی کونین کی عظمتوں کا پرچار کیا ہے. وہ تاج الشریعہ کوئی اور نہیں ہے. تاج الشریعہ کی ذات وہ ہے کہ جن کی عظمتوں کا خطبہ عرب نے بھی پڑھا ہے، عجم نے بھی پڑھا ہے. اور پوری دنیا تو آج پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کون بنا مہمان کعبہ؟ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سرکار تاج الشریعہ. ان کو مہمان کعبہ کہا جا رہا ہے. آپ کو کیا پتا نہیں ہے؟ تقریباً 40,000 طلبہ تھے جامع ازہر مصر شریف میں. 40,000 طلبہ میں 40,000 طلبہ میں تمام علماء کرام جب تشریف رکھتے تھے، اور جب ایگزام ہوا ہے، وہاں جب فائنل ایگزام کا ٹائم ہوا ہے، سرکار تاج الشریعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی ایگزام میں جو ہے نمبر حاصل کرنے میں آئے تو کیسا اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. 40,000 فقہا محدثین علماء صالحین جو 40,000 جامع ازہر مصر میں علماء فقہا مفتیان کرام موجود تھے. پوری دنیا کے 40,000 طلبہ میں سرکار تاج الشریعہ پہلا نمبر لاتے ہیں، نمبر لاتے ہیں. اور ایسا نمبر لاتے ہیں کہ جو جامع ازہر شریف کے شیخ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ازہر کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہندوستان کے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے مفتی محمد اختر رضا نے وہ اعزاز حاصل کیا ہے. یہ اختر رضا کے لیے فخر کی بات نہیں، ہمارے جامع ازہر کے لیے فخر کی بات ہے. تو آپ کو لقب دے دیا گیا فخر ازہر. فخر ازہر جب کہا جاتا ہے تو کوئی اور ازہری نہیں، بریلی کے اختر رضا ازہری مراد ہوتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ غلامی رسول کی بنیاد پر ملا ہے، اتباع رسول کی بنیاد پر ملا ہے. اے مسلمانوں، تمہیں بھی یہاں سے جانا ہے، تمہیں بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے، تمہیں بھی رب کو چہرہ دکھانا ہے، تمہیں بھی قبر کے حوالے ہونا ہے. یہ شان و شوکت کس لیے ہے؟ یہ روپلا پیسہ کس لیے ہے؟ یہ جان مال و منال کس لیے ہے؟ یہ بنگلہ کوٹھی کس لیے ہے؟ کربلا کے امام سے سبق لے لو کہ وقت آئے تو اپنے مکان کو داؤں پر لگا دینا، اپنی پونجی کو داؤں پر لگا دینا، اپنی دنیا کو مٹا دینا، مگر دین محمد پر آنچ نہ آنے پائے، دین محمد پر حرف نہ آنے پائے. کربلا کے امام کا پیغام ہمیشہ تک کے لیے ہے، وہ پیغام لیتے جاؤ. یہ زمین کربلا سے ابھی حسین کہہ رہے ہیں میرا سر کٹا ہے لیکن میرا سر جھکا نہیں ہے. بے شک زندہ باد زندہ باد. جواب دے گفتگو کا. بہت اچھے، بہت جھوم کے بول دو سبحان اللہ. بہت اچھے. بہت رات ہو چکی ہے، یہ نہیں ہوئی ہے، رات ہو گئی. سب سے سمجھداری ہی بچہ ہے. آپ بیدار ہیں نا؟ آخری بات سن لو، جھوم کے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. گفتگو تو طویل ہے، شارٹ کٹ میں بتا رہا. علامہ معین اختر صاحب قبلہ، آپ تو تاریخوں کا بہت مطالعہ کرتے الحمدللہ. تفسیر نعیمی شریف میں لکھا ہے
یہ تقریر نہیں، میں تقریر کی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علامہ مفتی احمد یار خان ای رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ نعیمی دولہا جب لکھنے پر آیا تو تاریخ آمیز ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ تفسیر نعیمی شریف میں ایک شخص جس کے خاندان گھر میں کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی، سن رہے میری طرف متوجہ ہیں؟ ایک بزرگ تھے بصرہ میں، صرف ان کی ایک لڑکی تھی اور کوئی خاندان گھر میں نہ تھا۔ سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ جو ضعیف ناقدہ کمزور وہ بزرگ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چھوٹی سی بچی تھی، بچی جب سن بلوغت کو پہنچی، غلط روش اور غلط ماحول نے اس کو بگاڑ دیا، غلط راستہ اختیار کر بیٹھی۔ نہ سر پہ ماں کا سایہ، نہ باپ کا سایہ، نہ خاندان میں کوئی سرپرست ہے، نہ اس کا کوئی ولی، تنہا وہ بچی ہے، بگڑ گئی، قدم بہک گئے، پیشہ غلط اختیار کر لیا۔ وہ باپ جس قبرستان میں مدفون تھا، وہ باپ جس قبرستان میں مدفون تھا، اسی قبرستان کے قریب سے ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے، وہی سوچا کہ ایک پیڑ کا سایہ ہے، لاؤ تھوڑا اپنا گمچھا رومال چادر بچھا کر آرام کر لو، تب آگے جاؤ۔ وہاں پر جو اللہ والے کی آمد ہوئی، پیڑ کے سائے میں چادر بچھایا، سو گیا۔ اب جب سو جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ہے، تمام قبر والے تو خوشیاں منا رہے ہیں، سب باہر نکل کر جو ہے ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، مگر وہ جو لڑکی کا باپ ہے وہ ایک طرف کنارے بیٹھ کر سسک کر رو رہا ہے، بلک کر رو رہا ہے۔ اب یہ بزرگ خواب ہی کی حالت میں اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا، جناب پورے قبر والے تو بہت خوش ہیں، ایک دوسرے سے مبارکباد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے مباحثت کرتے ہیں، مگر تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس جو ہے ضعیف و ناتواں کہا کہ آئے جو ہے جناب سنو، یہ سامنے جو گاؤں دکھ رہا ہے یہی کا میں رہنے والا تھا، اتنا دن ہوا میرا انتقال ہو گیا، میری بچی جو ہے دنیا میں تھی، اس کے قدم بگڑ گئے، غلط پیشہ اختیار کر لیا، وہ طوائفوں کی ٹولی میں جو ہے چلی گئی ہے، اب اس کا قدم بہک گیا ہے، صبح سے شام تک معلوم نہیں کتنا گناہ کرتی ہے۔ میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں، آپ اپنی منزل کی طرف بعد میں جانا، سامنے والا میرا گاؤں ہے، میرا نام پوچھنا، ابھی لوگ میرا نام جانتے ہیں، وہاں نام پوچھنا، میری بچی کے جو ہے پاس جا کے ملاقات کرنا اور میری بچی سے کہہ دینا، اے بیٹی تم گناہوں سے توبہ کر لو، اے بیٹی تم گناہوں پر تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچے طور پر تائب ہو جاؤ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ مجھے قبر میں تمہارے سبب سے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت عذاب بڑھا دیا جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، اے بیٹی گناہوں سے توبہ کر لو۔ کہا اور کوئی بات نہیں کہنی ہے، یہی بات جا کے کہہ دو۔ اب جب بیدار ہوتے ہیں وہ بابا خواب سے، تو جیسے بیدار ہوئی سامنے دیکھا ایک گاؤں ہے، وہاں جا کر وہاں مردے کے نام کے حوالے سے پتہ کیا، پتہ چلا تو انتقال ہو گیا۔ کہا ان کے ایک بیٹی تھی، اس کا نام فلا تھا، کہا ہاں اس کا نام تو فلا تھا اور ان کا نام بھی یہی تھا، بتاؤ ان کی بچی سے کیا کام ہے؟ کہا ان کی بیٹی کے پاس ایک پیغام لایا ہو، کہا ان کی بیٹی تم کو یہاں نہیں ملے گی، وہ تو نہر یا دریا کے کنارے نہانے کے لیے گئی ہے اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اگر تم کو ضروری ملاقات کرنی ہے تو جا کے نہر پہ وہیں مل لو۔ اب وہ بزرگ نہر کی طرف پتہ لگاتے چل دیتے ہیں اور جیسے نہر کے قریب جاتے ہیں تمام عورتیں ہوتا لگا رہی تھی، بابا گئے اور جاتے جاتے کہا کہ فلاں آدمی کی بیٹی اس میں کون ہے؟ تو جو مردے کی وہ بیٹی تھی، وہ بڈھے کی جو بیٹی تھی وہ سامنے قریب آئی اور قریب آنے کے بعد کہا بابا کیا بات ہے؟ میں ہوں فلاں کی بیٹی۔ تو یہ بزرگ صاحب کیا کہتے ہیں، سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل یہ جملہ ہے مسلمانوں، بابا نے کہا اے بیٹی تیرے سبب سے تیرے باپ کو گناہوں میں جو ہے کثرت کے سبب تیرے باپ کو قبر میں عذاب بڑھا دیا جاتا ہے اور تیرا باپ طرح طرح کے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اے بیٹی تو گناہ سے توبہ کر لے، تو کیسا قدم اٹھا رہی ہے، تو کیسا قدم اٹھا رہی ہے، تو کیسی روش اختیار کر لی ہے؟ تو وہ لڑکی
मुस्कुरा कर कहती है, बाबा मैं किसी को नहीं जानती, मुझे कोई पता नहीं है, अरे बाबा आप यहाँ से जाओ और अगर कोई ज्यादा जरूरी काम है तो घर पे आना। कहा नहीं नहीं, मुझे कहीं और जाना है, मैं पैगाम लेके आया था। कहा आए बेटी अपने बाप के लिए कुछ एहसाले सवाब कर दो। तो वो बच्ची कहती है कि मेरे पास एहसाले सवाब के लिए कुछ नहीं है। कहा बेटी कर दे, तेरे बाप की बख्शिश हो जाए, एहसाले सवाब कर दे, तेरे बाप के अज़ाब में तखफीफ कर दी जाए। बच्ची एहसाले सवाब कर दे, तेरे बाप का मर्तबा बढ़ा दिया जाए। तो वो बच्ची नाराज होकर झुझला करके दरिया के किनारे नहर के आती है और आने के बाद एक चुल्लू पानी लेती है और बाबा के ऊपर फेंकती है। अरे बाबा यहाँ से भागो जाओ, मैंने एक चुल्लू पानी अपने बाप के नाम दे दिया है, जाओ भागो। अब बाबा तो वहां से चले गए, मगर कुछ चूटियां पानी पीने करीब आ रही थी। उनको जब ऊपर ही चुल्लू फेंकी लड़की और चूटियों को जब पानी वहां ऊपर ही मिल गया तो चूटियों ने दुआ किया, मेरे महबूब, मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, हम दरिया या नहर के किनारे पानी पीने जा रहे थे, मेरे मौला अब वहां अगर कोई थपेड़ा कोई मौज आती तो हम बह भी जाते, हम मर भी जाते। मेरे मौला हमें दरिया या नहर के किनारे जाना भी नहीं पड़ा और ऊपर किसी ने चुल्लू भर पानी फेंक दिया, वही पानी हम लोगों ने पी लिया। अरे मेरे मौला हम छोटी सी मखलूक चींटी है, अरे मेरे मौला हम चींटियों की यही दुआ है कि जिसने पानी पिलाया है मौला उसके माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, मौला उसके माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, मौला उसके माँ बाप की बख्शिश फरमा दे। तारीख इस्लाम बता रही है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी शरीफ में लिखते हैं, तहरीर फरमाते हैं कि जब वो लड़की अपने घर को आती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, बन समर के तैयार हो जाती है और जब नौजवानों के नापाक इरादे वालों की जो है लाइन बाहर लग जाती है, जैसे दरवाजा खोलने चलती है आवाज आती है गैब से, ऐ नादान ये तू क्या करने जा रही है? अरे जब तो गुस्ल करने दरिया में गई थी तूने चूटियों को पानी पिलाया था, चूटियों की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, अल्लाह ने तेरे माँ को बख्श दिया है, अल्लाह ने तेरे बाप को बख्श दिया है और अल्लाह ने तुझको बख्श दिया है। खबरदार गुनाह के करीब न जाना, खबरदार अय्याशी मक्कारी के करीब न जाना। वो लड़की सजदे में गिर जाती है, अरे मेरे मौला तू कितना बड़ा करीम है, गुनाहों में मेरी सुबह गुजरी, गुनाहों में मेरी शाम गुजरी, गुनाहों में एक एक लम्हा गुजरा, मगर एक चुल्लू पानी जब अपने बाप को साले सवाब पर दे दिया तो मौला तू कितना बड़ा करीम है। वही एक चुल्लू पानी मेरे माँ बाप और मेरी बख्शिश का सामान बन गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हमारे मरहूम व मकबूर मंजूर अली भाई हमारे पीर भाई थे, सरकार ताजुश शरीआ के मुरीद थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मोहब्बतें थी और अल्लाह का फजल हुआ कि मैं पहुंचा और मिट्टी में भी इत्तफाक से कि जब मैं बंबई से जिस दिन आया उसी दिन इंतकाल हुआ। उनके साहबजादगान लाइके मुबारकबाद हैं, उनके साहबजादगान उनके दामाद अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े अच्छे हैं, बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ उन लोगों ने इंतजाम व इंतजाम किया और ऐसी शख्सियत को अल्हम्दुलिल्लाह मदऊ किया कि जिनके रूह ताबा को देखने के लिए लोग बेचैन रहा करते हैं। आज एक आले रसूल की आमद हुई है, अदब व एहतराम का दामन न छूटने पाए, बरकत व फैजान हासिल करें और हुजूर वाला के चेहरे की जियारत करें। मैंने जो गुफ्तगू की है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी में किया क्या जाए, रात इतनी तेजी के साथ आगे गुजर गई, मेरे सामने हुजूर वाला तशरीफ फरमा है। अब मैं ज्यादा और टाइम लो, हालात और वक्त इजाजत नहीं देते, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला मेरे बोलने में किसी किस्म की कोई कमी हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए, मेरे सुनाने को आप हजरात के सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। और मरहूमों मकफूर मंजूर अली भाई के अल्लाह ताला छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा के इसी महफिल रसूल के सबब से अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। खुद की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं, गुलशन पे आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। हजरात